اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے البقرہ آیت نمبر 63 کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقکم پختہ عہد تم سے، ورفعنا اور اٹھایا ہم نے، فوقکم اوپر تمہارے، الطور طور کو، خذو تو پکڑ لو، ما جو آتیناکم دیا ہم نے تمہیں، بقوتن قوت کے ساتھ، وذکروا اور یاد کرو، ما فیہ جو اس میں ہے، لعلکم تاکہ تم پر، تتقون تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم کوئی نقصان نہ اٹھا سکو۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کر کھڑا کر دیا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ۔ اب دیکھیں، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ان کے عہد و پیمان یاد دلا رہا ہے کہ میری عبادت اور میرے نبی کی اطاعت کا وعدہ جو میں تم سے لے چکا ہوں، اور اس وعدے کو پورا کرانے اور منوانے کے لیے میں نے طور پہاڑ کو تمہارے سروں پر لا کر کھڑا کر دیا۔ جیسے ایک اور جگہ قرآن پاک میں ہے، سورہ اعراف میں، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، یعنی جب ہم نے ان کے سروں پر سائبان کی طرح پہاڑ لا کر کھڑا کیا، اور وہ یقین کر چکے کہ اب پہاڑ ان پر گرا اور انہیں کچل ڈالے گا۔ اس وقت ہم نے کہا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو اور اس میں جو کچھ ہے اسے یاد کرو تو بچ جاؤ گے۔ اچھا، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پہاڑ کا کھڑے ہونا، جیسے انسان کہتا ہے کہ میرے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ کھڑے ہیں، اب یہ سچ مجھ تم پہاڑ نہیں کھڑے ہوتے نا، لیکن محاورتاً انسان یہی کہتا ہے کہ میرے اوپر تو مصیبتوں کے پہاڑ پڑ گئے ہیں۔ تو بالکل یہ دنیا ایک مصیبت ہے، مصیبتوں کا پہاڑ ہے جو انسانوں کے سر کے اوپر رکھ دیا گیا ہے۔ یہی آزمائش ہے۔ اگر قرآن کی طرف نہ آئے اور ہم سے بھی جو اللہ نے ہماری پیدائش جو پہلی ہوئی تھی آدم علیہ السلام سے، آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو سامنے کھڑے کر کے ایک عہد لیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا، کسی کو میرا شریک نہ کرنا، تو کیا تم مجھے اپنا رب مانتے ہو؟ تو ہم سب نے کہا تھا کہ بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں اور ہم آپ کی ہی عبادت کریں گے۔ تو یہ وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یاد کرانے کے لیے یکے بعد دیگر پیغمبر اتارے، اور اس کے بعد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، سب سے آخری پیغمبر، جو قرآن پاک کا اتنا بڑا معجزہ لے کر آئے جو قیامت تک قائم رہے گا اور ہمیں یہ وعدہ یاد کراتے۔ تو اس دنیا کی مصیبتوں کے پہاڑوں سے اگر بچنا ہے، ورنہ یہ پہاڑ ہمیں گرا کے کچل دیں گے، اور ہم کچلنا ہمارا کیا ہے کہ ہم دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، آگ کا شکار ہو جائیں گے، دوزخ کا ایندھن بن جائیں گے۔ تو اگر ہمیں بچنا ہے اس پہاڑ کہ یہ پہاڑ ہم پہ گر کے ہمیں کچل ہی دے، ہم دنیا میں اتنا گھس جائیں
کہ ہم کچل ڈالے جائیں اور مصیبتوں میں پڑ جائیں آخرت میں، تو کیا ہے کہ اپنے وعدے کو یاد کر لو، وہ جو میثاق پختہ عہد کیا تھا اس کو یاد کرو۔ تو یہ بات اس طرح بھی سمجھنے والی ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے ان کے سروں پہ لا کے ایک معجزے کے طور پہ پہاڑ ہی کھڑا کر دیا، تو یہ بات بھی قابل یقین ہے۔ وہ رب ہے، وہ ان کو سمجھانے کے لیے کہ ہدایت کی طرف آ جاؤ ہر طرح کی مثال دیتا ہے۔ تو وہ اس وقت ڈر گئے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ طور جو ہے اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس پر سبزہ اگتا ہے، اور جبل پہاڑ وہ ہوتا ہے جس پر کوئی سبزہ نہیں اگتا۔ حدیث میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جب انہوں نے اطاعت سے انکار کیا، اس وقت یہ پہاڑ ان کے سروں پر لا کر کھڑا کیا کہ اب تو حکایات سنیں۔ اچھا، سعدی کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ ان کے سجدے سے انکار کرنے کے باعث ان کے سر پر پہاڑ آ گیا، لیکن اسی وقت یہ سب سجدے میں گر پڑے اور مارے ڈر کے کنکھیوں سے، یعنی آنکھیں آدھی اوپر کر کے جھکے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور پہاڑ ہٹا لیا۔ اسی وجہ سے وہ اس سجدے کو پسند کرتے ہیں کہ آدھا دھڑ سجدے میں ہو اور دوسری طرف سے اونچے دیکھ رہے ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طرح ہم بھی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو دنیا کا پہاڑ ہم پہ رکھ دیا ہے، اس سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کی طرف سجدے میں، اور سجدے ہمیں زیادہ کرنے پڑیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ میں جنت میں آپ کا ساتھی بن جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو پھر بہت سجدے کیا کرو۔ ایک اور بندے نے یہی سوال کیا تو تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو پھر اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے طاری رکھو، تر رکھو۔ یعنی نبی کا اگر ساتھ آخرت میں چاہیے تو اس دنیا کے دھوکے فریب سے نکل کر، جس میں ہمیں شیطان نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، ہمارے نفس نے گھیر رکھا ہے، اس پہاڑ کو جب ہم، نفس کے برے پہاڑ کو جب ہم ہٹا دیں گے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انشاءاللہ جنت میں ساتھی بن جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہم نے دیا اس سے مراد تورات ہے، یعنی کہ جو ہم نے تمہیں دیا اس وقت انہیں، بنی اسرائیل کو، تو اس سے مراد کیا ہے؟ تورات ہے۔ تورات ہے، اور قوت سے مراد اطاعت ہے، یعنی قوت سے اس کو پکڑ لو، پوری اطاعت سے اس کو پکڑ لو۔ ما آتینا بقوت، اور پھر مضبوطی سے جم کر عمل کرنے کا وعدہ کرو۔ وذکروا ما فی، جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا، یہ دنیا تم پر گر جائے گی، تمہیں گھیر لے گی۔ اور اس میں جو ہے اسے یاد کرو، اس پر عمل کرو۔ یعنی تورات پڑھتے پڑھاتے رہو، یہ ان سے کہا گیا تھا، اور اب ہم سے کیا ہے کہ قرآن پڑھتے پڑھاتے رہو۔ اللہ اکبر۔ اچھا، تھوڑا سا میں آپ کو یہ اس طرح بھی سمجھا دیتی ہوں کہ کسی میثاق یا عہد کا لینا، جب اللہ اپنی طرف منسوب فرماتا ہے کہ میں نے لیا، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک قوم کو بذریعہ اس کے نبی کے کچھ احکام دیے جاتے ہیں، اور وہ اس نبی پر ایمان لا کر گویا یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم ان احکام کی تعمیل کریں گے۔ پس موسیٰ علیہ السلام کی معرفت اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ وہ تورات کے پابند رہیں گے، اور وہ وقت تھا یہ کہ وہ دامنے کوہ میں کھڑے تھے اور اپنے اوپر پہاڑ کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں اس وقت یہ محسوس ہوا کہ گویا وہ ان پر گر پڑا ہے۔
اچھا آپ بھی اب پریکٹیکل کر کے دیکھیں کہ جب آپ کسی پہاڑی علاقے میں جائیں تو آپ پہاڑوں کے بیچ میں جب کھڑے ہوں یا دور سے پہاڑ کو دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پہاڑ آپ کی طرف آ رہا ہے اور خوف طاری ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس وقت انہیں محسوس ہوا کہ گویا ان پر پہاڑ گر رہا ہے، اور اگر ایسا ہوا تو اس کے گرتے ہی سب لوگ فنا ہو جائیں گے اور ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ انہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ جو قانون تم کو دیا گیا ہے وہ تمہارے لیے زندگی کی بخشش ہے۔ اگر تم اس کو ترک کر دو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اسی حقیقت کو اس مثال سے اور زیادہ واضح کر دیا کہ یہ پہاڑ تمہارے سامنے رفیع و بلند دکھائی دے رہا ہے، جب تک یہ اپنی جگہ قائم ہے تو تم زندہ ہو، جہاں تمہارے اوپر گرا تم پس گئے۔ بس اسی طرح یقین کر لو کہ تورات کی پابندی میں زندگی ہے اور ترک میں ذلت و رسوائی ہے۔ تو بالکل قرآن کی اطاعت میں زندگی ہے، اور اس دنیا کے ذلت امیز پہاڑ کے نیچے دبنے سے ہم بچ جائیں گے، اور ترک کرنے میں ہمارے لیے جس وقت ہم نے مثال کے طور پر آج کل کے فتنہ کے دور میں، فتنہ کا دور کیوں ہے اتنا کہ قرآن کو ترک کر دیا ہے، اور قرآن کو جب ہم نے ترک کیا، ترک کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم قرآن کو نعوذ باللہ پڑھتے نہیں ہیں، لوگ پڑھتے ہیں بلکہ بہت پڑھتے ہیں، لیکن جو پڑھنے کا حق ہے وہ ادا نہیں کرتے، اس پر عمل نہیں کرنا۔ تو قرآن کو پڑھ کے اس کو عملی طور پر اپنی زندگیوں میں لانا اور زندگیوں کو ویسے گزارنا جیسے قرآن نے کہا ہے، تو پھر ہم ذلت امیز زندگی سے بچ سکتے ہیں، دنیا کی ذلت سے بھی اور آخرت کی ذلت سے بھی۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔